الحمد للہ رب العالمین۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، حمل ٹھہرتا ہے لیکن پھر گر جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیوی میں نقص ہے اور بیمار ہے۔ آپ اس کا علاج بھی کرائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دم کریں۔ اگر کوئی بندہ پرائی عورت کو نہیں دیکھنا چاہتا لیکن راستے میں گزرتے ہوئے نظر پڑ جائے، اتفاقاً نظر ہو تو گناہ نہیں ہے، آمدن نہ ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کر لیں، ابھی سے توبہ کر لیں، ابھی سے گناہوں کی معافی۔ میں یہ نہیں کہتا آپ شربتیں نہ پئیں، اچھے کھانے نہ کھائیں، رات کو جا کے کھا لیا کریں نا گھر میں، لیکن افطار تو سنت کے مطابق کریں نا۔ اور آپ کو شاید احساس ہو نہ ہو، جہاں آپ پکوڑے کھاتے ہیں نا 2 صفوں تک اس کی ہوا ہوتی ہے، لوگوں کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا، کیونکہ وہاں پکوڑے کی ہوا آپ خود جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے۔ تو لیکن کھجوریں 2 کلو کھا جائیں ہوا تو نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی کی حکمتیں ہیں کہ آپ وہ میرے دوست میں بتا رہا تھا کہ وہ ماشاءاللہ رمضان میں روزانہ عمرہ کرتا تھا، روزانہ۔ احرام رمضان میں اس نے کھولا ہی نہیں، سر پہ اس طرح پھروایا تو وہی چادر سر پہ ڈال دی اور نماز پڑھی آرام سے، اور پھر اس کے بعد پھر چل پڑے۔ کبھی وہ رات کو تراویح کے بعد چلے جاتے تھے اور فجر کی نماز تک وہ اپنا عمرہ مکمل کر لیں، آرام سے عمرہ بھی ہو جاتا، رش بھی نہیں ہوتا، اور جناب نماز پڑھ کے پھر آرام سے سو جاتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا مجھے اشارے سے کہ یار بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا تو اس نے اجوا کھجوریں رکھی ہوئی تھی اور ایک جگ تھا چھوٹا سا، اس میں مشروب تھا، تو کہنے لگا اس میں دودھ بھی ہے، زمزم بھی ہے، شہد بھی ہے، چونکہ ان تینوں چیزوں کو اللہ کے شفا فرمایا ہے، تو میں ان تینوں چیزوں کو جمع کر لیتا ہوں اور اسی سے افطار کرتا ہوں کہ کھجور کھا لی اور 2-3 گلاس یہ چڑھا لیے، سارا دن پتہ نہیں لگتا عمرہ کرنے کا، بھاگنے کا، دوڑنے کا، اتنی اللہ انرجی دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں کہ پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، کبھی کبھی زیتون بھی رکھا کریں، کیونکہ جن چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا خیال کیا کرو۔ قرآن میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو طور تو خیر پہاڑ کا نام ہے، اور تین کہتے ہیں انجیر کو، زیتون مشہور ہے، تو اگر تازہ نہ ملے تو اس کا تھوڑا سا وہ دانے اچار والے رکھ لیے تاکہ سنت پوری ہو جائے، وہ بھی نہ ملے تو چلو تو زیتون کا تیل، حضرت تو تیل میں روٹی ڈبو کے کھاتے تھے، آپ کے لیے سالن کیا تھا، زیتون کا تیل، اس میں روٹی ڈالی اور کھا لی۔ اور یا کبھی خل مانا سرکہ، حضرت سرکے سے روٹی کھاتے تھے۔ ہمیں بھی یاد ہے یار، آج کل تو سب بڑے آدمی بن گئے نا، جب مکہ شریف آ گئے، مدینے آ گئے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں مل گئیں، ایئر کنڈیشن گاڑی مل گئے، وہ بھی کہتے ہیں پدرم سلطان بود، میرا تو باپ جناب بادشاہ تھا، اور ہمارے شلغم کے باغ ہوا کرتے تھے جو ہمارے گھروں کی چھتوں پہ لگائے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ، شلغم کا بھی باغ کا بھی دیکھا ہے۔ تو یہ تو قدرتی بات ہے، ہم کیا لوگ، ہم این گرمی کے روزوں میں مجھے یاد ہے کہ لسی کا اتنا بڑا دکھا ہوتا تھا، بس وہاں سے پانی ڈالتے جاتے اور پلاتے جاتے۔ میں نے کہا حضرت کتنا پانی ڈالیں گے؟ فرمایا بابا لڑائی اور لسی جتنا بڑا ہو بڑھ سکتی ہے، لسی میں بھی پانی ڈالتے جاؤ بڑھتی جائے گی، لڑائی بھی لڑتے جاؤ بڑھتی جائے گی، یہ 2 چیزیں ہیں جتنا بڑھاؤ بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں ہیں۔ یہ افطار ہوتا تھا۔ اچھا، اور سردیوں میں گڑ کی چائے ہوتی تھی، جب ہم پڑھتے تھے نا گڑ کی چائے بنی ہوتی تھی، اور بڑے شوق سے ہم وہ گڑ کی چائے پیتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے شیخ تھے حضرت گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان لوگوں کی، میرے تمام مشائخ کی، اساتذہ کی، محبین کی، مخلصین کی، معاونین کی جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اللہ تمام مسلمانوں کے قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ تو یہ تو رحمت کے دریا ہیں، اب پھر بھی محروم رہ جاؤ تو اس کا کیا بیوی اور بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت شوہر کے ذمے ہے؟ اگر شوہر ان کی تربیت نہ کی تو قیامت کے روز شوہر سے پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے فرمایا سب مسئول ہیں، گھر والا بھی مسئول ہے اپنے اہل اولاد کے لیے، اسی طرح اگر آپ کا کوئی کارخانہ ہے، کوئی فیکٹری ہے، آپ مسئول ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو۔ احرام کی حالت میں خوشبو والا جوس میں نے پی لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ
کوئی خالص جوس تھوڑے ہوتے ہیں، ان میں تو ملاوٹ کی جاتی ہے، لیکن نہ پیے تو بہتر ہے، مطلب باہر دبنی پڑتی ہے۔ طاہر شارجہ نامی دوست ہے ہمارا، کوئی ایمرجنسی وارڈ میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا محمد حسین حفظ کر رہا ہے، اللہ قرآن نصیب کرے۔